إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پروردگار اور پالنہار ہے، اور وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی ہستی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اس پاک پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بعدہ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد اور متبعین پر۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم
جو مسلمان ہیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے محتاج اور خواستگار رہتے ہیں۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اعمال ایسے ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جائے، اللہ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم اس کے اوپر ہو جائے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، سدھر جائے۔ انسان دوسرے لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہے اور یہ جملہ ہر خاص و عام بارہا کہتا ہے دوسروں سے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو بھائی اور بزرگوں، دعا کرنا اور دعا دینا اور دعا کی درخواست کرنا یہ سب ثابت شدہ امر ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی کسی سے کہے اور درخواست کرے دعا کی، اور ایک چیز یہ ہے کہ اس کے لیے خود دوسرے دعا کرے، وہ ایسا عمل کرے کہ دوسرے خود اس کے لیے دعا کرے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب اور مقرب بندے فرشتے جس کے لیے دعا کریں۔ بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں بعض ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کو انجام دینے والوں کے سلسلے میں یہ بشارت آئی ہے، یہ خوشخبری آئی ہے کہ ایسے بندوں کے لیے، ان کاموں کو انجام دینے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگ پائے جاتے ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب اور مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ انسان کس قدر خوش نصیب ہوگا جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں۔ یہ اعمال جن کے سلسلے میں بشارت آئی ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کاموں کو کرنے والے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، بہت مشکل کام نہیں ہے۔ وہ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی ہوشیاری سے ہم اس سعادت کو، اس شرف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام کرنے والے ان کے لیے خود بخود اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کون ہے وہ خوش نصیب اور کون سے ہیں وہ کام جن کے انجام دینے پر ان کاموں کو کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک بڑا عمل ہے توبہ، استغفار، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرنا، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنا۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ کے مقرب فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش کے آس پاس میں رہنے والے ہیں، وہ فرشتے ایسے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ سورہ غافر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا مطلب ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے وہ مقرب فرشتے، وہ بندے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد رہنے والے ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، آپ کی رحمت ہر چیز کو ڈھانکے ہوئے ہے، اے اللہ آپ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ اپنے ان بندوں کو بخش دے جو تیری طرف رجوع کرتے ہیں، جو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، جو تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، تیری شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اے اللہ انہیں بخش دے۔ وقہم عذاب الجحیم، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور جہنم سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اے پروردگار تو اپنے ان بندوں کو جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں تیری جناب میں اور استغفار کرتے ہیں، اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو صرف انہی کے لیے نہیں دعا کرتے ہیں، اور آگے بھی کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ، اے پاک پروردگار تو اپنے ان توبہ کرنے والے بندوں کو، اپنے استغفار کرنے والے ان بندوں کو ایسے جنتوں میں داخل کر جن کے جو باغات والے ہیں، باغات ایسے عظیم جنتوں میں اللہ انہیں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ اپنے ان بندوں کو بھی اور ان کے آبا کو، ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے اہل خانہ کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، سب کو اللہ تو جنت میں داخل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یقیناً آپ غالب ہے اور حکمت والے۔ تو یہ قرآن کریم کا بیان ہے بھائی اور بزرگوں، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، ان کو جہنم سے نجات کی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جنتوں میں داخلے کے لیے ان کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں بھائی اور بزرگوں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کا احساس کر کے اللہ رب العالمین سے گناہوں کی بخشش طلب کرے، استغفار کرے۔ اور یہ استغفار، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے اس کے مناقب ہیں، بہت سارے اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ان تمام ان چیزوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس استغفار کو، گناہوں کی بخشش طلب کرنے کو اور توبہ کرنے کو کامیابی کا ذریعہ اور زینہ قرار دیا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت دونوں جگہ خیر اور بھلائی کا وعدہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تم سب اللہ کی بارگاہ میں رو اور گڑ گڑاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فلاح اور کامیابی اللہ رب العالمین نے کس چیز میں رکھی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے میں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے میں، اور اسی طرح سے
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب تک آپ کی ذات گرامی لوگوں کے اندر موجود ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اس وقت تک اللہ رب العالمین آپ کی برکت سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. عام عذاب جس سے پوری قوم ہلاک و برباد ہو جائے، آپ کی ذات گرامی، آپ کا وجود اس عذاب سے مانع ہے، روکنے والا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، موجود ہیں لوگوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اللہ عذاب عام سے دو چار نہیں کریں گے. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے. تو بھائی اور بزرگوں، اگر دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر دنیا میں اللہ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، تو استغفار کو لازم پکڑیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کیجیے اور روئیے اور گڑگڑائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے، جن کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، آپ ایک ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. اور آپ نے اس امت کی افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، جو دعا ہم نماز میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے. ہم یہ دعا پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم اپنے زبان سے کون سے الفاظ ادا کرتے ہیں. اور یہ الفاظ، یہ دعا اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عظیم ہستی کو سکھائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی تھی. آپ دعا کریں، یہ دعا پڑھیں. کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. ظلم نہیں، ظلما کثیرا، بہت ظلم کیا ہے میں نے اپنے اوپر. ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، کوئی بخشنے والا نہیں ہے. فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اپنی طرف سے مجھے بخشش سے نواز دے اور مجھ پر رحم فرما. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس امت کی افضل ترین ہستی کو. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، ان کو یہ دعا سکھائی. ذرا سوچیں اور جائزہ لیں کہ ہم کس قدر اس دعا کو پڑھنے کے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اور اعتراف گناہ کے ساتھ کس قدر الحاح و زاری کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کے ہم مستحق ہیں. ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ تو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو، اس کے فائدے کو سمجھتے ہیں. تو بھائی اور بزرگوں، یہ دعا اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ کثرت سے ہم پڑھتے رہیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے طلبگار ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، تو ایک عظیم کام جس پر اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اس کام کو انجام دینے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ ہے توبہ اور استغفار. اس کو لازم پکڑیں. اس کے بعد ایک اور عظیم عمل، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اس کو بھی ہم انجام دے سکتے ہیں. صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور ہوشیاری اور سمجھداری کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی صف میں آ کر شامل ہونا. نماز ہمیں پڑھنا ہے، اہتمام کریں، مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ ساتھ صف اول میں، پہلی صف میں جگہ لینے کی کوشش کریں. پہلی صف میں جگہ لینے والوں کے لیے بھی بڑی بشارت آئی ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ رب العالمین ان بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو پہلی صف میں آتے ہیں، پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی صف میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگوں کو اذان کی فضیلت معلوم ہو جائے اور پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو اس کے لیے وہ لوگ جھگڑا کریں گے کہ ہم پہلی صف میں رہیں گے، ہم پہلی صف میں رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، جس کا نام نکلے گا قرآن میں وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا۔ یہ فضیلت ہے بھائی اور بزرگوں اور عزیز طلبہ، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ہم کتنا بڑا ثواب ضائع کرتے ہیں۔ اذان ہونے کے بعد یہاں وہاں کھڑے رہ کر اور گپ شپ میں مصروف ہو کر لا یعنی باتوں میں لگ کر اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ نماز شروع ہو جاتی ہے اور ایک دو رکعت بھی چلی جاتی ہے، مسبوق ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ہمارا خسارہ ہو رہا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کا ہمیں علم اور پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں اس کا پتہ چل جاتا تو پھر کیا حال ہوتا، پھر اس کے لیے وہی جھگڑا کرنا پڑتا۔ یہ منافق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، اندھیرے کو اور لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو نمازوں سے غائب رہنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، بے وقوف بے عقل ہے کہ وہ موقع تاڑتے ہیں، ادھر ادھر چھپے رہتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو نماز گول کر دو، نماز سے غائب ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا سب سے بھاری نماز منافق کے لیے عشاء اور فجر کی نماز، اندھیرا ہوتا ہے، کوئی دیکھتا نہیں، دن میں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نہیں آئیں گے مسجد میں تو لوگ کہیں گے کہ منافق ہے۔ مسجد میں نہ آنے والے کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین منافق کہتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے پیچھے رہنے والے، جماعت سے پیچھے رہنے والے لوگ دو ہی طرح کے ہوتے تھے۔ ایک بیمار آدمی جو خود سے چل کر مسجد میں آنے کی سکت نہیں رکھ سکتا تھا، ایسا بیمار جو مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا اپنے شدت مرض کی وجہ سے، تو اس کے باوجود بھی وہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ جماعت چھوڑے، لوگوں کا سہارا لے کر پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آتے تھے لوگ اور مسجد میں صف میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، سخت مرض کے عالم میں بھی۔ اور دوسرا وہ منافق جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، جو کھلم کھلا منافق ہوتا تھا، وہی نماز سے جماعت سے پیچھے رہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بھاری نماز منافقوں کے لیے عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اس کی کیا فضیلت ہے جماعت میں حاضری کی تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو جیسے بچے جو چلتے نہیں ہیں ابھی گھسٹنا شروع ہوتے ہیں، گھسٹ گھسٹ کر شریر کے بل چلتے ہیں، اس طرح گھسٹ گھسٹ کر وہ مسجد میں حاضر ہوتے، اگر انہیں اس کی فضیلت معلوم ہو جاتی، اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جاتا تو یہ نفاق کی اور منافق کی نشانی ہے بھائیو اور بزرگوں کہ وہ مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہ ہو، نماز سے دور رہے اور جماعت کو ترک کر کے ادھر ادھر چھپا پھرے۔ تو پہلی صف میں آنے کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کے لیے اللہ کے مقرب فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو ہم کیوں اس عظیم ثواب کو چھوڑیں، اس سے ہم کیوں محرومی اختیار کریں جان بوجھ کر بالقصد؟ تو نماز کے لیے پہلی صف میں آنا اور نماز کے بعد دیر تک بیٹھ کر دعائیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یہ بھی بڑا عظیم عمل ہے، اور اس کام کو انجام دینے والے بندوں کے اوپر بھی اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسه الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فیہ ما لم یحدث فیہ. کہ انسان نمازی نماز پڑھ کر جب تک اپنی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتا ہے، کوئی نامناسب بات نہیں بولتا ہے، کوئی نازیبا حرکت نہیں کرتا ہے، جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے بس اور اپنی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، اس وقت تک اس صف میں بیٹھے شخص کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی توبہ قبول کر لے. کتنا عظیم ثواب ہے بھائی اور بزرگوں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں گویا کہ زنجیروں میں گھسیٹ کر جبرن انہیں لایا جا رہا ہے، اور سلام پھیرنے کے ساتھ ہی اس طرح اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ انگاروں پر بیٹھے ہوئے، اور پھر وہیں باہر جا کر مسجد کے لہو و لعب اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کو لینے کے لیے ہم تیار نہیں، اور مسجد میں بیٹھنا چند لمحے ہمارے لیے گرا گزرتا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے بھائی اور بزرگوں، کتنی بڑی بدنصیبی ہے. بہت سے بچے چھوٹے ناسمجھ ہیں، ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد پھر اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں اور آوازیں کرنے لگتے ہیں. پیچھے نمازیوں کے مصلیوں کے عبادت میں، ان کے ذکر و اذکار میں، ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے. یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور انسان کو جو مسنون اذکار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں ان اذکار کو نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے. ان کا بڑا اجر و ثواب ہے، ان کا بڑا فائدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد استغفار کرتے تھے، اس کے بعد دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا ہے. اسی طرح سے آپ جو ہے آیت الکرسی پڑھتے تھے اور آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ ان تمام اذکار کا بہت زیادہ ثواب ہے بھائی اور بزرگوں، تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے انجام دہی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی دعا کی بشارت سنائی ہے. انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنا، دعا پڑھنا، درود پڑھنا، جو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عشرا علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 بار اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جب بندہ جو ہے میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی. جو بھی بندہ مجھ پر صلات بھیجتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ. اب جس کو اللہ کی جو ہے رحمت چاہیے زیادہ سے زیادہ، جس کو فرشتوں کی دعا چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے. جس کو جتنی خواہش ہو کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کریں، وہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے. اور یہ درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے سب سے افضل وہ ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
یا مختصر طور پر صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے الفاظ میں ہم جو ہے آپ کے اوپر درود بھیجے. باقی اور کوئی مخصوص الفاظ جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں اور ان کا الگ الگ ثواب بنا رکھا ہے وہ سب ثابت نہیں ہے، بے اصل ہیں، اور ان کو یہ سمجھ کر کہ ان کو جو ہے پڑھنے سے یہ ثواب ملے گا، یہ سب چیزیں بے اصل ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے صلوات پڑھنا، درود پڑھنا، یہ فرشتوں کی طرف سے درود پڑھنے والے کے لیے رحمت اور دعا کا سبب بنتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجیں، آپ کے اوپر درود پڑھتے رہیں، ہماری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجنے سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، جس سے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ کے نیک بندے اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے ہوں. اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.